بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL، اور میں ہوں آپ کا دوست قاری فہیم احمد قاسمی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے یا 15ویں شعبان کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن دوستو، ابھی چند دن ہیں اس کے آنے میں، لیکن میرے پاس فون بھی آنے لگے اور کمنٹس وغیرہ بھی آنے لگی، اور لوگ مجھ سے بذریعہ معلوم بھی کرنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ صلاۃ التسبیح کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں نے اپنی ویڈیو بنائی ہے جو میرے چینل پر پڑی ہوں گی، کافی نیچے ہوں گی، آپ چاہیں تو وزٹ کر کے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر صلاۃ التسبیح کے بارے میں چند چھوٹی اور موٹی باتیں آپ کو بتاتا چلوں، تو بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ تو محترم عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک غلط فہمی دور کر دیتا ہوں، کیونکہ شب بارات آنے کے بعد میں عام مسلمان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ شب بارات کی رات کو پوری رات جاگنا ہے، اور پوری رات جاگ کر کے چاہے وہ رات کسی طرح گزارے لیکن جاگنا ضروری ہے، چاہے وہ خرافات میں گزارے، ہائی ہلا کر کے گزارے، گاڑیوں پر گھوم کر، روڈوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، سگریٹ پی کر کے رات گزارے، بس رات گزارنی ہے، چاہے وہ کیسے بھی رات گزار دیں۔ میرے عزیز دوستو، اس رات کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اگر 5 منٹ آپ کے جاگنے کی وسعت ہے اور 5 منٹ آپ اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کا ذکر کر لیں گے تو وہ آپ کے 5 منٹ زیادہ افضل ہیں اس پوری رات کے جاگنے سے۔ میرا عزیز دوستو، زیادہ خرافات کے چکر میں نہ پڑیں، جتنا اپنا وسعت ہو سکے، جتنی اپنی طاقت ہو سکے اتنا جاگیں، اور خالص اللہ کے لیے اخلاص سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یا مسجد میں بیٹھ کر کے صرف اللہ کی رضا کے واسطے تھوڑا ذکر اذکار کریں۔ ایک چیز تو یہ ہمارے ذہن میں رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ رہتی ہے کہ بہت سے لوگ اس رات میں ایک چیز کو بہت زیادہ مشہور کر دی ہے کہ 4 رکعت اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی کی جو ہے قضائے عمری اور ساری زندگی کی قضا نماز کا جو ہے کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کوئی نماز نہ ہے، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ من گھڑت بنائی ہوئی ہے اور اپنے پاس سے بنائی ہے، اور جو من گھڑت اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، ہمیں اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اخلاص سے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو ملوث کرنا چاہیے۔ چلیے میں آپ کو اپنی ویڈیو کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو میں صلاۃ التسبیح کا پورا پڑھنے کا طریقہ۔ ایک رکعت ہی میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اس ایک رکعت کے مطابق ہی آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نیت بھی آپ سیکھ جائیں گے، اور اچھی طرح صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی آپ سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کرنے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے، صرف مستحب کے درجے میں آتی ہے، نفل کا درجے میں آتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی صرف یہی ایک نماز ہے جو نفل کی نیت ایک اللہ اکبر کے ساتھ اور ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز ایسی نہیں ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اور فقہی کتابوں میں کوئی ایسی نماز کا ثبوت نہیں ملتا جو صلاۃ التسبیح کے علاوہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہو۔ ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آ گئی، صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو 4 رکعت یعنی ایک اللہ اکبر اور ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت صرف صلاۃ التسبیح کی ہی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز 4 رکعت کی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ صلاۃ التسبیح کی اب نیت کریں گے تو نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر آپ کو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہاں تک پڑھنے کے بعد میں آپ کو پہلی رکعت میں سبحانہ کے بعد میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو جو ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک نہ پڑھ سکے تو وہ 4 کلمے پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان 4 کلموں کو بھی آپ پڑھ کر صلاۃ التسبیح میں پڑھ سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے نیت ماننے کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ کو کھڑے کھڑے ہی 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے. اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے پوری. اس کے بعد میں کوئی سورت ملانی ہے جو بھی آپ کو یاد ہو. یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح میں جو ہے جو حفاظ کرام ہیں ان کے لیے سورہ یاسین، سورہ حدید، سورہ دخان اور سورہ رحمان پڑھنا ضروری ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لے. اگر عوام ہے تو وہ اگر قل هو اللہ پڑھنا چاہے، جو اس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے. تو کوئی صورت ملانے کے بعد میں پھر کھڑے کھڑے ہی آپ کو 10 مرتبہ اور یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ قیامت کہہ رہا ہوں میں، یعنی قیام کی حالت میں، کھڑے کھڑے کی حالت میں یہ 15 مرتبہ تسبیح ہو گئی، یعنی آپ کے قیام کی حالت میں. اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. پھر آپ کو رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد میں پھر آپ کو رکوع میں 10 مرتبہ یہی اپنے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر آپ کو 10 مرتبہ کھڑے کھڑے یہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ پہلے سجدے میں جائیں گے. وہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد میں آپ کو پہلے سجدے میں ہی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد میں آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے. بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو پڑھنا ہے تیسرا کلمہ 10 مرتبہ. اس طرح دوسرے سجدے میں جائیں گے. دوسرے سجدے میں بھی آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں یہی تیسرا کلمہ پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس طرح یہ ایک رکعت مکمل ہوگی اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ آپ کی تسبیح یعنی تیسرا کلمہ ہو جائے گا. 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہوگا تو چاروں رکعت میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی. آپ چاہیں تو پورا پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہیں تک کلمہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا. اور بعض روایت میں یہ آیا تھا کہ اپنے چچا کو ہی سکھائی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ نماز ایسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، یہ پہلی روایت بیان کر رہا ہوں میں، کہ اے میرے چچا آپ اس نماز کو ساری زندگی میں اگر چاہیں تو روزانہ پڑھیں. روزانہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں. 1 مرتبہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں. اور یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیں. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اے میرے چچا کم سے کم زندگی میں تو 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھ لینا. اور یہ نماز ایسی ہے جب بندہ اس نماز کی نیت باندھ لیتا ہے سلام پھیرنے تک اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اللہ اعلم اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. بندہ کے گناہ اس دعا کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. تو دوستو میں سمجھتا ہوں صلاۃ التسبیح کی نیت اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یعنی جیسے میں نے 1 رکعت آپ کو پوری طرح سے بتایا، آپ کو اسی طرح چاروں رکعت پڑھنی ہے. الحمد شریف سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ کھڑے کھڑے ہی، پھر اس کے بعد میں الحمد شریف اور اس کے بعد میں کوئی صورت ملانے کے بعد میں 10 مرتبہ، یعنی کھڑے کھڑے آپ کو 25 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ پہلی رکعت جو نیت باندھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر جو ہاتھ باندھتے ہیں تو اس میں ثنا پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں، بقیہ تینوں رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے، صرف کھڑے ہو کر تسبیح شروع کر دیتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو لائک کر دیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور دینی معلوماتی ویڈیو کے بارے میں جاننے کے لیے اس ناچیز کے چینل آسان اردو SBL کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیں. ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.